کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں احلام۔ کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو خواب کی ہے قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ یہ بھی خواب کی ایک قسم۔ اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں۔ اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پیرا بیٹھا ہوا تھا، کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھیں، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت۔ یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں، اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہے، کیا طریقہ کار ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی، اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، بارات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے۔ تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو پہ سوچیں۔ تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں۔ تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے۔ کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتلائیں، لا تضرہ ابدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر،
حضور نے فرمایا کہ رویا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا. جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے جائے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے آ، یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او یرا له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیج، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جز 46 جزءا من النبوت ہے، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے، پھر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح. کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ، قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا، پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا، پھر اس کو پھیلانا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آج کل جیسے آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. آیات کو بدل دیتے ہیں، اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی، آگے پیچھے الفاظ کر دیے، یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے، جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی. تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے. ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے، حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے، تو اسی کی جز، اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے. جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے، اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں. اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو، کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو، کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی. جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر گیا. حضور نے فرمایا ماذا رہا ہے، کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ گیا، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا. تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے. اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے،
اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ. یہ تو بڑا مبارک خواب. اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی، اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی. اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیا پر علماء نے تو کتابیں لکھی، مستقل کتابیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. اور پھر فن رؤیا جو ہے، تعبیر رؤیا، یہ مستقل ایک علم. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تحدیث نعمت کہی تھی، علمنی تعبیر الاحادیث، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے، اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتے. اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین، وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے، اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں. وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، کوئی ہیرے جواہرات ملیں گے. آپ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی. وہ چلا گیا. تو آپ کے طلباء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے 4 مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے. اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے. انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں. اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے. اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے. تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا.